بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1236 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی. آیت نمبر 33 تا 36، 33 to 36. چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے: کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ، اور تاکہ تجھے ہم یاد کریں کثیرا، کثرت کے ساتھ، اِنَّكَ كُنْتَ، بلا شبہ تو ہی ہے، بنا بصیرا، ہمیں خوب دیکھنے والا. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، قد اوتیت، تحقیق تو دے دیا گیا ہے، سؤلک، اپنا سوال، یا موسیٰ، اے موسیٰ. ترجمہ یوں ہے: تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے. ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، تاکہ آپ کی کثرت سے ہم تسبیح بیان کریں. دوسری بات، آپ کو کثرت سے یاد کریں. تیسری بات، بے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ہر درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اے موسیٰ. بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک دعوت دین اور حق رسالت ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، جن کی تفصیلات پچھلی آیات میں بیان کر دی گئی. ان دعاؤں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی وجوہات ان آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ ہماری ان درخواستوں کو قبول اور منظور فرمائیں گے تو ہم آپ کی کثرت سے تسبیح بھی کریں گے اور آپ کو بکثرت یاد بھی کریں گے، آپ کی پاکی بھی بیان کریں گے، آپ کو یاد بھی کریں گے. یہاں ایک سوال مفسرین نے پیدا کیا اور اس کا جواب بھی تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر تو تنہا آدمی بھی کر سکتا ہے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی شرکت کو کیا دخل ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ذکر و تسبیح کے لیے بھی سازگار ماحول درکار ہوتا ہے اور اللہ والے ساتھیوں کی رفاقت کا بھی اس پر اچھا اثر پڑتا ہے. اگر اللہ والے ساتھ ہوں تو ان کی اچھی رفاقت کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس سے تسبیح اور ذکر میں مدد ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری آفاقی کتاب قرآن مجید میں تسبیح اور ذکر کا متعدد بار حکم دیا ہے. سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت میں رب الاعلیٰ کا حکم ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اس رب الاعلیٰ، آپ کے رب الاعلیٰ کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اور سورۃ الواقعہ کی آخری آیت میں ہے رب العظیم. یہاں رب الاعلیٰ ہے اور سورۃ الواقعہ میں رب العظیم ہے. رب فسبح باسم ربک العظیم. تو تسبیح کا چنانچہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. گویا تعمیل ہو رہی ہے سورۃ الواقعہ کی، جو فسبح باسم ربک العظیم کی تعمیل رکوع میں ہو رہی ہے، اور سورۃ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے اور اس کی تعمیل سجدے میں ہو رہی ہے. فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32. اور فرشتوں نے بھی یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کیجیے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے. سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں بھی حکم دیا گیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج بھی اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تعریف و تسبیح بیان کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اور گرج جس کی آواز سے ہم گھبراتے ہیں، یہ بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی کہی کہ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ تو ہم کو اور ہماری حالت کو خوب خود دیکھ رہے ہیں. اس جملے میں اپنی بے بسی کا اظہار ہے کہ ایسی حالت میں
جبکہ ہمارے سامنے ایک ظالم، جابر اور گھمنڈی صاحب اقتدار بادشاہ ہے اور میرے ساتھ میرا کوئی حامی بظاہر نہیں ہے۔ اس بے بسی کی حالت میں آپ پوری طرح اے پروردگار باخبر ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح پیارے انداز میں اپنی گزارش پیش کی ہے اور یہ بتلا رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جانے کے لیے ہارون جیسا وزیر بنانا جو میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری درخواست قبول اور منظور ہو چکی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اور کام کے دوران ہمیں اپنے رب کے سامنے بھکاری بننا چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیازی کی کوئی شکل ہمارے قول اور عمل سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمیں محدود قسم کا اختیار دیا گیا ہے، سارا اختیار تو بس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔